تو تب سے مجھے خیال آیا کہ اگر ابھی ہم نے اس ملک میں ڈیمز بنانے کی کوشش نہ کی تو یہ بہت دیر ہو جائے گی ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے. اور میں نے ریئلائز کیا کہ یہ سب کو پہلے پتا تھا کہ کتنی ضروری ہے پاکستان میں ڈیمز بنانا، لیکن کیونکہ وہ ہم پولیٹیکل لوگ 5 سال کے لیے آتے ہیں اور ہم صرف سمجھتے ہیں کہ 5 سال کے اندر جو چیز ہم اپنی الیکٹریٹ کو دکھا کے اور پھر ووٹ لے لیں، اگر وہ نہیں ہوتی تو ہم پھر اس کو بیک برنر پہ ڈال دیتے ہیں. اور اسی لیے پاکستان میں جو میجر ڈیمز بنی اور پانی کے اوپر جو سب سے زیادہ کام ہوا وہ ایک ڈکٹیٹر دور میں کام ہوا ایوب خان کے. اس کے بعد ہم نے، اور سستی بجلی تھی، صاف بجلی تھی. پاکستان کی جو انڈسٹریل ریولوشن ہوئی 60s کے اندر، بہت اس کی بڑی وجہ تھی کہ ہمیں سستی بجلی ملتی تھی. تو جو اپنے پانی کے اوپر بجلی بنانی تھی ہم نے آہستہ آہستہ، اور وہ جو امپورٹ نہیں کرنے کی ضرورت تھی، 90s کے اندر ہم نے ایک یہی شارٹ ٹرمزم کے اوپر ہم نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانی شروع کی. تو ایک بجلی مہنگی ہو گئی، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں پانی کی کمی ہوگی. تو 1947 میں پر کیپٹا پاکستان میں پانی تھا 5600 کیوبک میٹر. آج 1000 کیوبک میٹر پر کیپٹا پانی رہ گیا. یہ ہمیں سمجھنا ہے، اور جو ایکسپرٹس نے مجھے سمجھایا کہ اگر 2025 تک ہم اسی طرح چلتے رہے تو پانی کی بہت شارٹیجز ہوں گی. افیکٹ کرے گا پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی. یہاں ہماری جو پیداوار ہے، زرعی پیداوار، ہمارا اناج، یہ نیچے چلا جائے گا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیم نہیں بننی چاہیے، میں صرف آپ سب کے لیے سٹیٹسٹکس دینا چاہتا ہوں کہ جو ملک آج سب سے تیزی سے دنیا میں ترقی کر رہا ہے، چائنا، وہاں 84,000 ڈیم ہیں، 5,000 بڑے ڈیم ہیں جس میں سے میگا ڈیمز ہیں. ہندوستان ہمارے نیبر کے پاس 5,000 ڈیمز ہیں اور ابھی بھی بنا رہا ہے. اور پاکستان صرف 2 بڑے ڈیمز ہیں ہمارے پاس. باقی جو ٹوٹل ڈیمز پاکستان میں ہیں وہ تقریباً 150 ہیں. اور جو سمجھنے والی چیز ہے کہ ہمارے 2.5 مہینے میں 80% پاکستان کا پانی دریاؤں میں نکل جاتا ہے. باقی 9 ساڑھے 9 مہینے میں صرف 20% دریاؤں کے اندر پانی کی فلو ہوتی ہے. تو کامن سینس ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، جب میلٹنگ ہوتی ہے گلیشیئرز کی، اس وقت ہم واٹر سٹوریج اپنے ملک میں پیدا کریں. اور وہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ بہت پہلے سٹوریج بننی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ پیریڈ لمبا ہوتا ہے، آج آپ ڈیم بنانی شروع کریں تو وہ 5 6 7 سال لگتے ہیں، اس لیے پولیٹیکل گورنمنٹس نے اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے آتے ساتھ ہی موبلائز کرنا ہے اپنے ملک کو. موبلائز ملک کو اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ڈیم بنانے کے لیے. ہمارا انفارچونیٹلی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے ہمارے ملک پہ. میں بار بار لوگوں کو یاد کراتا ہوں کہ 10 سال پہلے پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 6 ٹریلین تھا، 6,000 ارب. اب ہمیں پتہ چلا ہے، جو ہم نے ساری پریزنٹیشنز لیں، اب ہمارا جو ٹوٹل قرضہ ہے وہ 30,000 ارب ہے، 30 ٹریلین. تو سوچیں 60 سال کے اندر 6 ٹریلین، اور یہ پچھلے 10 سال میں 6 ٹریلین سے گیا ہے 30,000 ٹریلین. تو ہمیں ڈیٹ سروسنگ، یعنی جو ہمیں قرضوں کے اوپر سروس کرنے کے لیے سود دینا پڑتا ہے، انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، وہ ایک دن کا 6 ارب روپیہ ہے. تو اسد پوری تیاری کر رہے ہیں منی بل پیش کرنے کی. لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں لوگوں کو فکر نہ کریں، ہم نے بڑا کام کیا اس کے اوپر، انشاءاللہ وہ برا نہیں ہوگا ہمارا منی بل.
لیکن ہمارے پاس ایک پرابلم ہے، ہم بجٹ سے ڈیم کو فائنانس نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم فنڈ ریزنگ کریں گے، اور میں یہاں چیف جسٹس پاکستان کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہوتا ڈیم کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا، یہ ہمارا کام ہوتا ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب، آج کو آپ کو میں اپنے ملک کی طرف سے پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک کیمپین شروع کی، ہم نے وہ کیمپین جوائن کی آپ کی، اور انشاءاللہ میں کیونکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں، 30 سال سے میں پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، اور مجھے بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ جب میرے کسی پروجیکٹ کے لیے میں پیسہ اکٹھا کر سکتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہم نے ہر سال اپنا ٹارگٹ میٹ کرنا ہے وہ ہے 30 ارب روپیہ۔ انشاءاللہ یہ ہم اپنا ہر سال 30 ارب سے زیادہ ٹارگٹ میٹ کریں گے، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی موبلائز ہو چکے ہیں، باہر بھی ملک سے اور پاکستان کے اندر بھی۔ ایک آپ سب کے لیے چیز کہ دیکھیں، جب ایک قوم بن جاتی ہے نا، اور قوم کا مطلب کہ جب گورنمنٹ اور لوگ ایک ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قوم۔ جب ایک قوم بن جاتی ہے، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں، اس قوم کے لیے کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہوتی۔ جب ایک گورنمنٹ اور لوگوں کے اندر فاصلہ ہوتا ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتی گورنمنٹ تب مضبوط ہوتی ہے جب اس کے ساتھ پبلک ہو، اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب پبلک گورنمنٹ کو اون کرتی ہے اور گورنمنٹ پبلک کو اون کرتی ہے، کوئی چیز ان کے لیے ناممکن نہیں ہوتی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں بار بار مثال دیتا ہوں، جرمنی اور جاپان کی، تباہ ہوئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار دونوں ملک، 10 سال نہیں لگے دونوں ملک پھر کھڑے ہو گئے، اور یہ کئی مثالیں ہیں دنیا میں۔ ہمارا جب یہاں سیلاب آیا 2010 میں، تباہی تھی، یہ سارا تقریباً 30% پاکستان افیکٹڈ تھا، اور اربوں ڈالرز کا نقصان تھا، لیکن آج تک دنیا حیران ہے کہ کوئی فورن ایڈ کے باوجود، نہ ملنے کے باوجود، پاکستان اس کرائسس سے نکل گیا، کیونکہ ہر پاکستانی انوالو ہو گیا اس فلڈ کے اندر، جدھر بھی باہر ہر پاکستانی نے کنٹریبیوٹ کیا۔ یہی آج ہمیں اس ڈیم بنانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر یہ گورنمنٹ کے اوپر، ہم گورنمنٹ نہیں بنا سکتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کیونکہ ہم مشکل سے اپنے کاسٹ ایکسپینڈیچر میٹ کریں گے۔ تو یہ سارے پاکستانیوں کو میں اپیل کر رہا ہوں، اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کتنی جلدی یہ ڈیم بنے گی۔ ہم نے 5 سال کا ٹارگٹ رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 7 سال میں بننی تھی، اگر ہم نے ہمارا جو کیش فلو نہ روکا، یہ 5 سال میں بن جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ڈیم پہ کام شروع کر رہے ہیں، جو ہے مومن ڈیم۔ مومن ڈیم بہت فیزیبل ہے، تو ہم دونوں کے اوپر سائملٹینیسلی کام کریں گے۔ اس سے 2 کام ہوں گے، ہمیں بجلی بھی سستی اور صاف ملے گی، اور ساتھ ساتھ ہم پانی کی سٹوریج بھی بنا لیں گے، جس کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے۔ میں کراچی کے لوگوں کے لیے، کیونکہ آج الیکشن کے بعد پہلی دفعہ کراچی آیا ہوں، پہلے تو میں کراچی کے لوگوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس طرح انہوں نے ہمیں جتایا۔ میں بار بار لوگوں کو کہتا تھا، میری ٹیم یہاں سامنے بیٹھی ہوئی ہے، میں ان سب کو کہتا تھا کہ کراچی تحریک انصاف کا شہر ہے۔ لوگ نہیں مانتے تھے، وہ اس لیے مانتے تھے کیونکہ ایک پوری 30 سال سے ایک کراچی کی ہسٹری تھی، لیکن میں اس لیے کہتا تھا کہ کراچی میں سب سے زیادہ، کسی شہر سے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سیاسی شعور والے لوگ ہیں، اور کراچی ایک وقت پہ سارے پاکستان کا پولیٹیکل ایجنڈا سیٹ کرتا تھا۔ جب وہ آئسولیٹ ہو گیا ایتھنک پالیٹکس کے اندر، تو پاکستان کو نقصان ہوا، کیونکہ کراچی سب سے پہلے ریاکٹ کرتا تھا پاکستان میں، کوئی بھی پولیٹیکل موومنٹ یہاں سے شروع ہوتی تھی۔
تو میں دیکھ رہا تھا ٹرینڈ سارے پاکستان میں لوگ جب ایک چینج کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی کے لوگ تیار تھے لیکن ہم آرگنائز نہیں ہو پاتے تھے ہماری پارٹی، اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ یہ جو میرے کولیگز ہیں یا کراچی کے، ان کے یہ جب ایک وقت پہ یہ جب پالیٹکس کرتے تھے تو بیچارے گھر میں سے جب پالیٹکس کرنے نکلتے تھے تو ان کے اوپر وہ گھر سے آیت الکرسیاں پڑھی جاتی تھی کہ پتہ نہیں واپس بھی آئیں گے زندہ. برا وقت تھا، آپ کو سب کو پتہ وہ کراچی کی جو پالیٹکس تھی. تو بڑے انہوں نے دلیری سے کھڑے رہے پارٹی کے ساتھ، تو لیکن ہماری آرگنائزیشن نہیں بن سکی، اور وہ اس لیے نہیں بن سکی کیونکہ خوف تھا یہاں کراچی میں. لیکن جیسے جیسے خوف جا رہا تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ تحریک انصاف اس کراچی میں اچھا کرے گی. اور میں یہ جو آج کراچی میں یہ میٹنگز کی، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کراچی کے لیے اب ہم کام کریں گے اور جو ہم کام شروع کرنے لگے ہیں، یہ میں واضح کر دوں، یہ اس لیے نہیں کہ آپ نے ووٹ دی ہے، یہ اس لیے کریں گے کہ جب تک کراچی نہیں کھڑا ہوتا پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. پاکستان کی جو پراسپیرٹی ہے وہ کراچی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، فائنینشیل کیپٹل ہے پاکستان کا. تو یہ اب تک ہوتا کیا رہا ہے کہ جو گورنمنٹس بنتی تھی پنجاب اور سندھ سے یا پنجاب سے کے پی سے بن جاتی تھی تو ان کو زیادہ تر یہ ہوتا نہیں تھا. جو سندھ کی بھی گورنمنٹ تھی اس کی بھی ووٹس پڑتی تھی اندرون سندھ سے، تو کراچی کی اونرشپ کسی کے پاس نہیں تھی. اور اس لیے جب کراچی آہستہ آہستہ نیچے گیا تو سارے پاکستان افیکٹ ہوا اس سے. تو انشاءاللہ ہم کراچی کو، اس لیے ہم کراچی کے لیے پورا کام کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جب کراچی وہ روشنیوں کا شہر پھر واپس بنے گا تو سارا پاکستان انشاءاللہ اوپر آئے گا. اور میں کراچی کے آج سارے دن مسئلوں کے اوپر ہم نے پریزنٹیشنز لی، سندھ کے چیف منسٹر بھی تھے، ان سے بھی، کیونکہ ہم نے کہا ہم پورا تعاون کریں گے، ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پوری کوشش کریں گے کراچی کے جو مسئلے ہیں. پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو یہ ویسٹیج، یہ جو گندگی ہے پاکستان میں، ویسٹ ڈسپوزل، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور کراچی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، سیکیورٹی کے اوپر پوری آج میں نے بریفنگ لی. میں اس کے اوپر صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جو ٹیررزم ہے، جو ٹارگٹ کلنگ ہے، وہ تو نیچے آ گئی ہے، لیکن جو سٹریٹ کرائم ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کراچی میں ایک انڈر کلاس بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ انڈر کلاس کیوں ہے کہ ان پڑھ لوگ ہیں کراچی میں، جو ان پڑھ، نوکریاں ان کو نہیں ملتی، ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے روزگار کا، سوشل سیکیورٹی سسٹم یہاں نہیں ہے. اور وہ انڈر کلاس بھی ہم نے دیکھی، اب آج سٹڈی کیا، اور وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں، جو بنگلہ دیش سے 2.5 لاکھ تقریباً بنگلہ دیش سے ہیں، افغانستان سے لوگ آئے ہوئے، وہ رہتے ہیں یہاں، ان کے بچے بھی یہاں بڑے ہوئے ہیں، ان کو پاسپورٹ نہیں ملتے، ان کو آئی ڈی کارڈ نہیں ملتے. جب آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ نہیں ملتا ان کو نوکریاں نہیں ملتی، نوکریاں ملتی بھی ہیں تو آدھی قیمت جو باقی کسی کو نوکری ملتی ہے، مثلا کسی کو جو 20,000 کی نوکری ملی ہے ان بیچاروں کو 10,000 پہ ملتی ہے. اس کی وجہ سے یہ ڈپرائیوڈ کلاس آ رہی ہے کراچی میں، اور یہ مجبوری کے اندر کرائم کی طرف جائیں گے. اس لیے کیونکہ میں منسٹر آف انٹیریئر بھی ہوں، یعنی انٹیریئر منسٹری میں نے اپنے نیچے رکھی ہے، تو میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جا کے ہم نے سب سے پہلے کام کرنا ہے کہ یہ جو بیچارے بنگلہ دیش سے پتہ نہیں 40 سال سے یہاں لوگ ہیں، ان کے بچے بھی بڑے ہیں اور ان کے پاس پاسپورٹ نہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم پاسپورٹ دلوائیں گے اور آئی ڈی کارڈ دلوائیں گے. اور وہ افغان جن کے بچے یہاں بڑے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ دلوائیں گے. کیونکہ دنیا میں ہر ملک میں، آپ امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں آپ کو امریکن پاسپورٹ ملتا ہے، ہر دنیا میں ملک میں ہوتا ہے. یہاں ہم کیوں نہیں ان لوگوں سے اتنا ظلم کرتے ہیں؟ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے. یہ کیسے ہے کہ ہم نے ان کو ڈپرائیو کیا ہوا ہے 30 40 سال سے 50 سال سے یہاں رہ رہے لوگ، اور ان کے پاس ان کو ہم پاسپورٹ بھی نہیں دیتے، ان کو آئی ڈی کارڈ بھی نہیں دیتے. اور یہ جب آپ
یہ چیز یاد رکھ لیں اپنے ذہن میں. جب آپ ظلم کرتے ہیں انسانوں پہ, اس معاشرے کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. یہ جو کرائم بڑھے گی, یہ مجھے بتائیں لوگ اور کیا کریں گے ایونچولی. اس لیے انشاءاللہ جاتے ساتھ ہی ہم ان کے لیے پوری کوشش کریں ان کو پاسپورٹ بھی ملے, ان کے آئی ڈی کارڈز بھی بنے, یہ پاکستان کے شہری بنے, ان کی مدد کرے پڑھنے میں. ویسے بھی پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کو اس کلاس کو اوپر اٹھائیں. میری جو ساری فلسفی ہے, میں اینڈ میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں, میری فلسفی یہ ہے کہ یہ ملک تب اٹھے گا جب ہمارا کمزور طبقہ اوپر آئے گا. ابھی تک ہم ایک ماڈل پہ چلے ہوئے ہیں کہ امیر امیر ہوتا جائے, اور امیر جب اس کے امیر کے میز سے جو ٹکڑے گریں گے اس سے شاید غریب اوپر آ جائے. یہ ایک بڑا فیلڈ ماڈل ہے. فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں امیر غریب کے, کوئی بھی سوسائٹی پراسپر نہیں کرتی. ہمارے سامنے چائنا کا اگزامپل ہے کہ سپر پاور ایسے بنی کہ انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. اور وہی ماڈل ہم نے فالو کرنا ہے, بجائے یہ جو نیو لبرل اکنامکس ہے کہ امیر امیر ہوتا جائے اور ایونچولی غریب اٹھ جائے گا. یہ ہماری نظر میں پاکستان میں یہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے کہ اتنے زیادہ لوگ ہمارے ڈپرائیوڈ ہوں بیسک کمیونٹی سے, اور ہم سمجھیں کہ ملک ترقی کر سکتا ہے. ایسے نہیں کر سکتا. میں کراچی کے لیے آج ہم نے فیصلہ کیا ہے, ہم انشاءاللہ ایک کرنگی انڈسٹریل اسٹیٹ پہ ہم ریسائکلنگ پلانٹ لگائیں گے, اور وہ جو سیوریج کا سارا پانی ہے وہ ہم اس اسٹیٹ میں ریسائکل کر کے دیں گے. اس سے بڑا پانی بچے گا. پھر ہم نے ڈی سیلینیشن پلانٹ ہم نے فیصلہ کیا وہ لگانے کا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں, اور اس سے اور پانی بچے گا. ہم نے پھر ٹرانسپورٹ کے لیے جو ریلوے ہے اس کو لوکل یعنی کراچی کے اندر ریلوے کا ہم انشاءاللہ سٹاپس کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ میں آسانیاں پیدا ہوں. اور ہم نے ناردرن بائی پاس ہم نے بنانا ہے تاکہ کراچی سے ٹریفک کا جو پرابلمز ہے وہ سیدھا بائی پاس کر کے تو کراچی کا ٹریفک پرابلمز ایز ہو. اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلی دفعہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنائیں گے, بتائیں گے کہ 20 سال میں کراچی جا رہا ہے, کیونکہ اس وقت کوئی پلان گروتھ نہیں ہے کراچی کی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ایک کراچی کا ماسٹر پلان بنے گا, اور اس ماسٹر پلان کے اندر بڑا ہم نے, آج میں صبح ہیلی کاپٹر پہ جب آ رہا تھا, صرف نیچے آپ کراچی نیچے دیکھیں تو ایک کانکریٹ کا سلیب ہے نیچے. یہ تو ایک ہیٹ ٹریپ ہے. یہاں اتنی زیادہ ایک پورا کانکریٹ جنگل بن گیا. یہاں تو ٹیمپریچرز بڑھتے جائیں گے. تو ہم نے ایک پہلے ماسٹر پلان بنائیں گے, اور جو ہمیں یہاں خالی جگہ ملی اس کے اوپر ہم نے ریفارسٹیشن کریں گے, یعنی جنگلات اگائیں گے, درخت اگائیں گے. یہ بہت بڑا ایک گرین کراچی پروگرام اس کے ساتھ ساتھ ہم کریں گے. 2 مہینے اور ہم دیں گے اس کے اوپر. ہم یہ جو ویسٹ ڈسپوزل اور یہ جو ساری گندگی ہے, کیونکہ یہ ہے پروونس کی ذمہ داری. اگر 2 مہینے کے اندر کام نہ ہوا تو انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ پورا زور لگائے گی کہ ہم انوالو ہوں گے اس میں, کہ کراچی کا جو ان کی اس وقت ذمہ داری ہے, ہم یہ ویسٹ ڈسپوزل کا پورا ایک کمپریہنسو پلان بنائیں. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور عمران اسماعیل صاحب آپ کا بڑا شکریہ. اچھا دیکھیں یہ جو گورنر ہاؤسز ہیں, ہم سب کو شوق ہے یہاں رہنے کا, بڑا کمفرٹیبل ہے. میں اندر جا کے دیکھیں, لیدر صوفہ سارا کچھ. میں وہ پرائم منسٹر ہاؤس جو آپ وہ دیکھ لیں, 534 ملازم وہاں, 80 گاڑیاں, 4 ہیلی کاپٹرز چل رہے ہیں اور 4 اور ہیلی کاپٹر اویلیبل, 8 ہیلی کاپٹرز. تو گورنر ہاؤس لاہور, پھر ایک گورنر ہاؤس ہے ابھی مری کے اندر, 70 کروڑ روپیہ اس کی ریویمپ پہ خرچ ہوا ہے. دیکھیں میں صرف یہ کوئی گمکس نہیں کر رہا, میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جس ملک میں آدھے بچے ہمارے 43% بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہو, ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے, صحیح غذا نہیں دیتے. 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہو, ملکوں کی آبادی نہیں ہے جتنے ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اس ملک میں یہ کیسے اس ملک کی رولنگ ایلیٹ ان کے ٹیکس کے پیسے پہ اس طرح کے محلوں میں رہ سکتی ہے؟
یعنی کیا انسان کا ضمیر یہ اجازت دیتا ہے اگر تھوڑا سا بھی کسی کو خوف خدا ہو، یعنی کہ آپ کو ڈر ہو کہ میں نے ایک اس دنیا کے بعد کہیں اور بھی جانا اور میں نے جواب دینا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کبھی بھی اس طرح نہیں رہ سکتے، پبلک ایکسپینس کے اوپر اپنے اوپر ایسا پیسہ نہیں خرچ کر سکتے۔ جو ہم چینج کی بات کرتے ہیں کہ ہم چینج، تبدیلی آئے گی، تبدیلی ذہنوں میں آتی ہے، تبدیلی ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ ہم نے چینج کرنا ہے۔ ہم جب سے آزاد ہوئے ہیں، اور میں تقریباً اتنا عمر کا ہوں جتنا پاکستان کی عمر ہے، 5 سال چھوٹا ہوں پاکستان سے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کلونیل مائنڈ سیٹ، جب ایک جنہوں نے اس ملک کو فتح کیا ہوا تھا وہ ہمارے پیسے سے، یہاں کے پیسے سے بڑے بڑے شاہانہ محلوں میں رہتے تھے، ہمارے پیسے سے رہتے تھے، اور وہ ہمیں اپنے ایکول نہیں سمجھتے تھے، ہمیں غلام سمجھتے تھے۔ جدھر اپنے ملک میں وہ کبھی عوام کا پیسہ ایسا نہیں خرچ کرتے تھے، وہ اپنے عوام کے ہر ٹیکس کے پیسے کو دیکھ کے خرچ کرتے ہیں۔ آپ جا کے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ دیکھ لیں، دیکھیں کتنا سادہ رہتے ہیں وہ۔ اسکینڈینیویا میں دیکھ لیں کتنے امیر ملک ہیں، ان کے حکمرانوں کو دیکھیں وہ کیسے رہتے ہیں، سادگی دیکھیں۔ ابھی وہ کوئی تصویر آئی ہے کہ وہ سائیکل پہ وہ دو جا رہے ہیں، فرانس کا پرائم منسٹر اور وہ بیلجیم کا پتہ نہیں پرائم منسٹر، کیونکہ ان کو قدر ہے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کی، اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ ہمارا کلونیل مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ حکمران لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، اپنا نہیں سمجھتے تھے، اور جو لوگ تھے وہ حکمرانوں کو اپنا نہیں سمجھتے تھے، تو وہ ٹیکس چوری کرنا بری چیز نہیں سمجھتے تھے، وہ حکومت کے پیسے کو چوری کرنا، کرپشن کرنا بری چیز نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ان کی حکومت نہیں تھی۔ آزادی کے بعد یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا۔ ابھی بھی یہ آپ یہ جو دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک کا حکمران اس طرح کا شاہانہ لائف سٹائل، 2 ارب روپیہ خرچہ ہے، 1 ارب روپیہ سالانہ خرچہ ہے، 65 کروڑ روپے فورن ٹریولز پہ ہے، کون سا مغربی حکمران ایسے رہتا ہے؟ تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اون کرنا ہے، ہم نے جو پیسہ ہے لوگوں کا اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم جب 1 روپیہ عوام کا خرچ کریں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں آدھی آبادی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی، تو ان کا پیسہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ جب یہ ہمارا مائنڈ سیٹ آ جائے گا، جب ہم اس طرح سوچنا شروع کریں گے، چینج تب آئے گا۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کا یہ چیلنج ہے انسان کو کہ اگر تم بدلنا چاہتے ہو پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنے ذہنیت کو بدلو، احساس ہو اپنے ملک میں ان لوگوں کا جو آج آپ ذرا جا کے مچھر کالونی وغیرہ دیکھیں کیسے انسان رہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب ہمارا یہ مائنڈ سیٹ چینج ہوگا، اور جو شروع ہو گیا ہے، پرائم منسٹر نے تو چینج شروع کر دیا ہے، میرے 1-2 میرے جو گورنرز ہیں ان کو کافی تکلیف ہے اتنے بڑے سے باہر نکلنے کی گورنر ہاؤسز سے، لیکن چینج اوپر سے شروع ہوتا ہے نیچے آتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر الوی کو بھی وہ بڑے سے پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکل کے وہ بھی ایک چھوٹی سی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے، لیکن چینج اوپر سے آتا ہے۔ ہم جب چینج ہوں گے، پھر وزیر چینج ہوں گے، پھر بیوروکریٹس چینج ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ جو عوام ہے وہ اس کو اپنی حکومت سمجھے گی، وہ اس کو اون کرے گی، اور جب عوام اور حکومت اکٹھی ہو جاتی ہے یہ ڈیم بھی بن جائے گی، یہ قرضہ بھی اتر جائے گا، انشاءاللہ یہ ملک بھی ایک عظیم ملک بنے گا انشاءاللہ ایک دن۔